إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغزوا وقاتلوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو پیدا کیا اور ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہم صل وسلم. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا. اس دنیا میں آنا ہمارے لیے مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس کی ذریعہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، تاکہ وہ ہماری پوجا کرے.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اور میں نے انسان اور جین کے بیچ ایک سسٹم بنایا. انسان اور جین کے بیچ اس کی زندگی اور موت کے بیچ ایک سسٹم بنایا. اور اس لیے بنایا تاکہ میں اس کی امتحان لینا چاہتا ہوں, تاکہ میں اس کی پریکشا لینا چاہتا ہوں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب تم میں سے سب سے زیادہ کون سا انسان اچھا عمل کرتا ہے, تم میں سے سب سے زیادہ کون سا انسان اچھا عمل کرتا ہے, تاکہ اس عمل سے اللہ رب العالمین خوشی ہو جائے, تاکہ اس عمل سے اللہ رب العالمین خوشی ہو جائے. اس دنیا میں آنے کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھیجا, اس کا مقصد ہے, اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آنے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا ہے. یہی ہماری مقصد ہے, یہی ہماری زندگی ہے, اور اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. رکھنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش رکھیں. جب ہم قربانی کے وقت جانور کے گلے پر جب چاقو چلاتے ہیں, جانور کے گلے پر جب ہم چھرا چلاتے ہیں, جانور کے گلے پر جب ہم چاقو چلاتے ہیں, تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری روزہ, بے شک میری نماز, بے شک میری قربانی, بے شک میری زکات, بے شک میری موت, بے شک میری زندگی, بے شک میری خوشی صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ, اس دنیا میں آنے کا وجہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں, یہی مقصد ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں, اللہ کے برابر کسی دوسرے کو مانتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تاکہ ایمان والا لوگ, ایمان والے انسان اگر کسی سے محبت کرتے ہیں, اگر کسی کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ایماندار انسان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے پیار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرو, ان سے سب سے زیادہ پیار کرو, ان کو خوش رکھو. اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گے, اگر تم ان سے پیار نہیں کرو گے, اگر تم ان کی دین سے دور ہٹ جاؤ گے, اگر ان کی دین سے تم منہ پھرا لو گے, اگر تم ان کی دین سے دور بھاگو گے, اگر تم ان سے دین سے دور ہٹ جاؤ گے, تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا, ہمارے ساتھ وہی ہوگا. آج دنیا میں دیکھا جائے فلسطین میں جو ہو رہا ہے, آج دنیا میں دیکھا جائے فلسطین میں جو ہو رہا ہے, آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ اگر تم اللہ کی دین سے منہ کو پھرا لے, اللہ کی دین سے دور ہو جائے, تو وہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں, اگر تم اللہ کی دین سے منہ پھرا لے, اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا, قرآن کے اندر کہا کہ جو قوم ہم سے منہ پھرا لے, ہماری دین سے منہ پھرا لے, اس قوم کو میں دنیا سے مٹا دوں گا, اس قوم کو میں دنیا سے مٹا دوں گا, اور اس قوم کو دنیا کے مٹانے کے بعد میں دوسری قوم کو اس دنیا میں بھیجوں گا, میں دوسری قوم کو اس دنیا میں لاؤں گا, میں دوسری قوم کو اس دنیا میں لاؤں گا. آج ہمارے سماج میں وہی ہو رہا ہے, آج دیکھنے کو وہی مل رہا ہے کہ کتنے انسان اللہ رب العالمین کو خوش رکھتے ہیں, کتنے انسان اللہ رب العالمین کو خوش رکھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں آنے کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا ذریعہ صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اگر تم اس سے منہ پھراتے ہو, ہماری جیسے قوم کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے مٹا دیں گے. یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ اللہ رب العالمین خود ہی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ رب
اگر تم ہماری دین سے منہ پھرا لو گے، اگر تم ہمارے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اگر تم ہمارے دین سے دور بھاگو گے، تو تم جیسے قوم کو دنیا سے مٹا کر کے میں دوسری قوم کو دنیا میں بھیجوں گا، میں تم جیسے قوم کو دنیا سے مٹا کر کے دنیا میں دوسرے قوم کو لاؤں گا۔ يحبون ويحبونهم، اللہ رب العالمین اس قوم کو لائیں گے جو قوم سے اللہ رب العالمین محبت کریں گے، اور قوم بھی اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ اس طرح کی قوم کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجیں گے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو کہ آج ہم کتنے اللہ رب العالمین کو خوشی کرتے ہیں، ہمارے جیسے قوم کتنے ایسے انسان ہیں کہ اللہ رب العالمین کو خوشی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ عزتنا علی المؤمنین، اور اللہ رب العالمین اس قوم کو دنیا میں لائیں گے جو قوم مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، جو قوم مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے۔ عزتنا علی الکافرین، اور اللہ رب العالمین اس قوم کو اس دنیا میں لائیں گے جو قوم کے لیے بہت ہی خطرناک ہوں گے، جو کافروں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوں گے، کافروں کے لیے بہت ہی زبردست ہوں گے، کافروں کے لیے بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین اس قوم کو دنیا میں لائیں گے جو اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے لڑیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے جنگ کریں گے۔ ولا يخافون لومة لائم، اور اللہ رب العالمین اس قوم کو اس دنیا میں لائیں گے، وہ قوم کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ قوم کسی کو دیکھ کر کے ڈریں گے نہیں۔ یہ قوم اس دنیا میں آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نہیں کہہ رہے، جو انسان اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے پیار نہیں کرتے ہیں، اس کی دین سے اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہو، اس کی دین سے اگر دور بھاگ رہے ہو، اس کی دین سے اگر منہ پھیلا رہے ہو، تو اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں نے ارشاد فرمایا اس کے جیسے قوم کو دنیا سے مٹا دوں گا، اس کے جیسے قوم کو دنیا سے تباہ کر دوں گا، اور اس کے جیسے قوم کو مٹانے کے بعد میں دوسرے قوم کو دنیا میں بھیجوں گا، اور وہ قوم کافروں کے لیے بہت زبردست ہوں گے، بھیانک ہوں گے، وہ قوم مومنوں کے لیے نرم ہوگا، وہ قوم اللہ کے لیے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور وہ قوم کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ قوم کسی کو دیکھ کر کے ڈرے گا۔ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے میرے ساتھیوں اور میرے پیارے۔ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، تو تمہیں اللہ رب العالمین کی ان کی پرواہ پر بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کی پرواہ میں بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کن چیز سے خوش ہوتے ہیں، کن چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور کن چیز پر ناراض ہو جاتے ہیں، کن چیز پر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیز پر بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نام لے کر کے کہا کہ میں ایک چیز سے نفرت کرتا ہوں، اور وہ چیز کرنے والوں انسانوں سے بھی نفرت کرتا ہوں، ان انسان سے نفرت کرتا ہوں، نام لے کر کے بتایا اللہ رب العالمین نے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم جنگ کرو، تمہارے ساتھ جو جنگ کرتا ہے، تم لڑائی کرو، تمہارے ساتھ جو لڑائی کرتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر تمہیں یاد رکھنا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی بات کو کرتا ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان جیسے انسان سے نفرت کرتے ہیں، ان جیسے انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ تم کسی کے درمیان لڑاؤ، جھگڑا کرو، لیکن اللہ کی بنائی حد ہے اس پر،
اگر اس حد کو پار کرتے ہو تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ان جیسے انسان سے نفرت کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، آج گاؤں میں، آج محلے میں آپ کسی سے لڑائی کر رہے ہو، آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم سے جو لڑتا ہے تم ان سے لڑو، تم سے جو جنگ کرتا ہے تم ان سے جنگ میں لڑو. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ان جنگ کے بیچ، وہ لڑائی کے بیچ جب کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو، جب کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو تو تم ان بے قصور بچوں کا قتل نہ کرنا، ان بے قصور بچوں کو نہ مارنا. اگر ان جنگ کے میدان میں، ان جنگ کے بیچ اگر کوئی بوڑھا نہ ہو، اگر 80 سال کے ہمارے دادا نہ ہو تو تم اس پر قتل نہ کرنا، اس پر وار نہ کرنا. آج ہماری دنیا کی مقصد ہے، آج ہماری دنیا کی کہنا ہے کہ پیار اور محبت کے لیے جنگ میں ساتھ جائز ہے، مگر نہیں میرے پیارے بھائیوں. نبی اکرم بتاتے ہیں کہ جنگ کے وقت بھی اللہ رب العالمین اپنے ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کو اگر پار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں ان جیسے انسان کو نفرت کرتا ہوں. تم سے اگر کوئی لڑائی کرے تو کرو لڑائی، کوئی بات نہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کی دور پر ایک صحابہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے میدان میں اترے. تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ لڑو اور اللہ کا نام لے کر کے لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جاؤ میدان میں اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے جنگ کرو، اللہ کے لیے لڑائی کرو. ولا تقتلوا وليدا، اور میرے صحابہ تم جو جنگ کرنے جا رہے ہو، جنگ کرنے جا رہے ہو، مگر تم یاد رکھنا ولا تقتلوا وليدا، تم جنگ کرنے جاؤ گے لیکن جنگ کے درمیان کسی چھوٹے بچے کی قتل نہ کرنا، چھوٹے بچے کی قتل نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، ان کے اوپر وار نہ کرنا. جاؤ تم لڑو اللہ کے لیے. ولا تقتلوا وليدا، مگر تم لڑائی کے وقت خیال رکھنا کہ لڑائی کے وقت چھوٹے بچے کے اوپر قتل نہ کرنا، چھوٹے بچوں کو نہ مارنا، کیونکہ لڑائی کے بیچ چھوٹے بچے لڑائی کرنے نہیں آتے. جو لڑتے ہٹا کٹا بڑے آدمی لڑتے. اللہ کے نبی اور فرمائے ولا تقتلوا سيفا ثانيا، اور میرے صحابہ جاؤ لڑو، مگر لڑنے کے وقت تمہیں خیال رکھنا کہ لڑنے کے وقت جو برا انسان ہوگا اس کو قتل نہ کرنا، اس کو نہ مارنا، کیونکہ لڑائی کے وقت وہ برا انسان لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور تم اس کے بے وجہ اس کے اوپر وار مت کرنا، بے وجہ اس کو قتل نہ کرنا. اللہ کے نبی اور فرماتے ہیں ولا تقولوا، اب لڑائی کے وقت تم چلاکی نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا. لڑائی کے وقت تم چلاکی نہ کرنا، آگے سے لڑائی کر رہے، پیچھے سے اشارہ کر رہے، کسی انسان کو پیچھے سے وار کرو، یہ چلاکی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ لڑائی کے وقت بھی سسٹم ہے، لڑائی کے وقت بھی عادت ہے. ولا تقطعوا شجرة، اور میرے صحابہ جاؤ لڑو، مگر تم یاد رکھنا کہ لڑائی کے وقت کوئی گاچھ یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو کاٹنا مت. لڑائی کے وقت کسی عبادت گاہ کو نہ گرا دینا، کسی پوجاؤں کو نہ گرانا. تم یاد رکھنا آج دنیا کی سسٹم ہے کہ لڑائی کے وقت سب جائز ہے، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لڑائی کے وقت میں بھی سسٹم ہے، اور وہ سسٹم اللہ کی بنائی ہوئی سسٹم ہے. اور اگر تم اس سسٹم کو پار کر لیتے ہو، اس سسٹم کو توڑ دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ولا تعتدوا، میری بنائی ہوئی چیز کو، میری بنائی ہوئی سسٹم کو جو توڑ دے، ان اللہ لا يحب المعتدين، میں اس جیسے انسان سے نفرت کرتا ہوں، میں اس جیسے انسان سے نفرت کرتا ہوں اور میں ناراض ہو جاتا ہوں. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے تو ہر ایک چیز پر اللہ کی بنائی ہوئی سسٹم اگر اس کو توڑ دے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، اس کو ناراض کرنا نہیں. ہر ایک چیز میں سسٹم بنایا. آج اگر ہماری نوجوان بیٹی، ہماری نوجوان بہن 8 سال کی عمر ہے، وہ بالغ ہو گئی، 18 سال کی
عمر کی ہو گئی، 15 سال کی عمر کی ہو گئی، آج بیٹا ہے وہ 8 سال کا ہے، 15 سال کی عمر کا بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اور اس کے اندر اور لڑکی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خواہش پوری کی ہے، ایک خواہش بنائی ہے، اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر ایک نکاح بنایا کہ وہ لڑکا اور لڑکے کی نکاح کیا جائے، اور نکاح کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی اپنی خوشیوں کو پورا کر سکے۔ اسلام کے اندر یہ سسٹم بتا۔ لیکن میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اگر تم اللہ کی بنائی نیموں کو توڑ رہے ہو، اللہ کو بتا دیا کہ لڑکا کے اندر ایک خواہش ہے، لڑکی کے اندر خواہش ہے، وہ دونوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے اندر نکاح بنایا گیا، اور لڑکا لڑکی کی نکاح دینے کے بعد وہ اپنی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ مگر نکاح کے پہلے اگر نوجوان زناکاری میں جا رہے، زناکاری کو چھوم رہے، غلط آدمیوں کے ساتھ دھندا کر رہے ہیں، غلط آدمیوں کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، یہی تو اللہ کے نیم کو توڑنا ہے، یہی تو اللہ کے سسٹم کو توڑنا ہے، یہی تو اللہ کی نام قانونوں کو توڑنا ہے۔ اگر اللہ کی قانون کو توڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کے در ولا تعتدوا، میری بنائے ہوئے سسٹم کو اگر توڑ رہے ہو، ان اللہ لا يحب المعتدین، میں ان جیسے انسان سے نفرت کرتا ہوں، میں ان جیسے انسان سے نفرت کرتا ہوں اور میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ ہر ایک چیز میں اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کے سارے کے سارے سسٹم کو ماننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے اللہ رب العالمین، آج ہمارے ماں باپ انتقال ہو گئے، ماں باپ انتقال ہونے کے بعد آج اگر بھائیوں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے جائیداد و زمین میں حصہ لے رہے ہو، اپنی بہنوں کو حصہ کیوں دے رہے ہو، سماج والے گاؤں والے کہتے ہیں کہ آج بیٹیوں کی نکاح دینے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کی گہنے بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آج گاؤں کی کہنا ہے، انسانوں کی کہنا ہے، اگر آج بہن اپنے بھائی سے اپنی ماں باپ کی جائیداد و زمین میں سے حصہ مانگنے آتی ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ دیکھو بے شرم، اور بے شرم بیٹیوں کو دیکھو کہ اپنے ماں اور باپ کی حصہ مانگنے کے لیے آ گئی ہے۔ گاؤں کا نیم، اگر ایسا سسٹم ہے تو سنا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بتایا، تلک حدود اللہ، میں نے جائیداد اور زمین میں نے سسٹم بنایا، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، تمہیں انصاف کے ساتھ ان کو بٹوارا کرنا ہے۔ میں نے ایک سسٹم بنایا، تم جتنا دولت، تم جتنا جائیداد لوگے اتنا جائیداد آپ کو بہنوں کو بھی دینا ہے، اتنی جائیداد آپ کی بیٹیوں کو بھی دینا ہے، اور اگر اس کے خلاف تم جا رہے ہو، یہی اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، یہی اللہ کے سسٹم کو توڑنا ہے۔ اگر اللہ کے سسٹم توڑتے ہو تو پھر وہی آیت پڑھو، ولا تعتدوا، تم جیسے انسان سے نفرت کرتا ہے، تم جیسے انسان سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، ایسے گھٹیا کام کرنے والوں اگر تم کرتے ہو تو سدھر جاؤ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ایک چیز پر خیال رکھنا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ آج کتنے مسلمانوں کو خیال رکھتے ہیں، وہ چاہے بہنوں یا بھائیوں، آپ کو ہر ایک چیز پر اللہ کی بنائی ہوئی قانون پر، اللہ کی بنائی سسٹم پر آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اس کو خوش رکھنا ہے اور خوش رکھنا بھی ہے، کیونکہ یہی میرا مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ کو خوش رکھیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر اللہ کو آپ خوش نہیں رکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو پھر وہی دوسری بات قرآن کریم کے اندر بتایا کہ اگر تم خوش نہیں رکھو گے، اس کے خلاف جاؤ گے، اس کی قانونوں کو توڑو گے، اس کے سسٹموں کو توڑو گے، تو ہمارے جیسے قوم کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اس دنیا سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اور میرے باپ جس نے قوم کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھیجا، تو یہ قوم اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے اور اللہ رب العالمین ان قوم سے محبت کریں گے۔ میرے ساتھ آپ کو ہر ایک چیز پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے اوپر زہر کو حرام کر لیے تھے اور زہر کھا کے آتے تھے، کچھ بیویوں کو اچھا نہیں لگتا تھا اور کہتی تھی اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لیا اور کہنے لگا اے اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھا کر کھاؤں گا۔
तब उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल की और फरमाया या अय्युहन नबी ला तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते ओ मेरे नबी तुमको मेरी हलाल चीजों को हराम करने का हुक्म कौन ने दिया? मैंने जिस पर हलाल किया उसको हराम करने का हुक्म तुम्हें कौन दिया? मैंने जिन चीजों पर हलाल किया उसको हराम करने का हुक्म कौन दिया? छोटी मोटी सी गलती पर जब उन्होंने अपनी बीवी को खुशी करने के लिए अपने ऊपर ज़ात को हराम किया तभी तुरंत ही आयत नाज़िल हुआ और अल्लाह के नबी से कहा कि तुम्हें ये कौन हुक्म दिया? आज कितने नौजवान हैं, कितने मुसलमान कि कोई गोरू का गोश्त खाता है, अच्छी बात है, कोई नहीं खाता है, उसको बीमारी है, वो सब्जी खाते हैं, मगर दिल के अंदर अगर कोई इंसान एक घीन करते हैं कि जानवर काटते वक्त इसकी खून निकल गई और जानवर की गोश्त खाना हराम है, तो सुनो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि गोश्त मैंने हलाल कर दिया, तुम्हें कौन हुक्म देता है कि तुम उस गोश्त को हराम कर दे? तुम्हें कौन हुक्म देता है कि मैं जिस जानवर की गोश्त जिस पर मैंने हलाल किया उसको हराम करने का हुक्म तुम्हें कौन देता है? इससे मालूम चलता है कि हर एक चीज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिस्टम बनाई हुई है और उस सिस्टम को अगर आप तोड़ते हैं, उसकी कानून को तोड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वला तातदू, तुम जैसे इंसानों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करते हैं। आपको सारी चीज पर अमल करना है। हो सकता है आप नहीं जानते थे पहले, हो सकता है आज उलमाए किराम के मुंह से सुने होंगे कि आप उसके ऊपर अमल नहीं करते। आपसे दुआ करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे साथियों आप सारी चीज पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में भेजा उसकी इबादत के लिए, उसको खुश रखना है। अब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तभी खुश होगा जो उसने सिस्टम बनाया, कानून बनाया, उसको हमें फॉलो करना है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो देखिएगा कि रोड पर जब गाड़ी जाते हैं तो सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आपको बोलोगे चलाना है तो आपके उस सीने पर या पेट पर आपको बेल्ट लगाना है, अगर नहीं लगाते हो तो आपके ऊपर जरिमाना किया जाएगा। आपको रोड पर मोटरसाइकिल या बाइक चलाने मना नहीं करता है, चलाओ, लेकिन सिस्टम बनाया गया है कि आपके सर पर हेलमेट होना चाहिए। अगर हेलमेट नहीं होगा तो आपको फाइन लगेगा, जरिमाना लगेगा। आप उसकी कानूनों को अगर तोड़ोगे तो जरिमाना लगेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह की दुनिया में एक कानून है, जिस तरह एक दुनिया में सिस्टम है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिस्टम में एक कानून है। अल्लाह अगर उसकी कानूनों को तोड़ोगे, उसकी सिस्टमों को तोड़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जरिमाना तो नहीं लगाएगा, लेकिन हमसे नाराज हो जाएगा। और अगर हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाएंगे तो सोचो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। दुनिया में जिस तरह एक सिस्टम है उस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिस्टम है। आखिर अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा, हम तमाम मुसलमानों से, हम तमाम भाइयों से, जितने भी हदीस और कुरान की तर्जुमाओं से ये लफ्ज किए, तमाम मुसलमानों को सारी की सारी चीज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।